فرشتہ آیا، ساتھ میں وہ فرشتہ لے کر کے کہ جو پہاڑوں کے عذاب پر مسلط تھا اس کو لے کر کے آیا۔ آنے کے بعد کہا کہ آقا اگر آپ اب کہیں تو فوراً اگر آپ دعا کر دیں اس قوم کے لیے بد دعا کر دیں، اللہ طائف والوں کو ہلاک و برباد فرما دے گا۔ لیکن اللہ کی قسم میرا پیغمبر کیسی رحمت بن کر کے آیا، کیسا امن کا درس دیا ہے اسلام کے پیغمبر نے۔ کہا جبرائیل ابھی ان لوگوں نے مجھ کو پہچانا نہیں ہے، جس دن یہ لوگ مجھ کو پہچان لیں گے یہی لوگ مجھ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے، اس لیے میرے بھائیوں امن کا پیغام دو، شانتی کا پیغام دو، لیکن ہم جاتے جاتے حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں تم چاہتے ہو ہم کو مارنا، ہم کو مار دو، تم چاہتے ہو ہمارے بچوں کو یتیم کرنا، ہم وہ بھی برداشت کر سکتے ہیں، تم چاہتے ہو ہم کو معاشی اعتبار سے برباد کر دیا جائے وہ بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہر ظلم ہم کو گوارا ہے، لیکن کوئی کتا ہمارے مصطفیٰ کی ناموس پر حملہ کرے ہم کو یہ ہرگز گوارا، تائید کریں ہاتھ اٹھا کے، ہم کو ہرگز گوارا، ہم کو ہرگز گوارا۔ مانگ کرے حکومت ہند سے گستاخ رسول کو پھانسی دو، گستاخ رسول کو پھانسی دو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ برادران ملت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، تحفظ ناموس رسالت پر ابھی آپ کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں خطاب فرما رہے تھے خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی قاسم منظری صاحب قبلہ ہمارے اسٹیج پر باہر سے تشریف لائے مہمان خطیب، جن سے میری مراد خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا غلام ربانی سنبھلی سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے خطیب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت اسلام، عظمت اسلام، ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان کا قانون، ہندوستان کا قانون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مقتدر علماء اہل سنت، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدا وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق، وعلى آلہ وصحبہ الذین سعیدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعیدوا فی معارج الحق بالتحقیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے جی لگا کر نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی
سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تحفظ ناموس رسالت پر ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں۔ ہندوستان کی گورنمنٹ سے ہماری یہ مانگ ہے کہ جس نے بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اسے فوراً گرفتار کیا جائے، کیونکہ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی قاسم رضا منظری صاحب سے سنا کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کی توہین برداشت، نبی کی توہین برداشت، سب بولے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ سنیں، اسی ہندوستان کی دھرتی پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کی تعریف کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میسور یونیورسٹی کا پروفیسر مذہب کے اعتبار سے برہمن اور ہندو ہے، تعلیم کے اعتبار سے پروفیسر فلسفی کا ہے، نام اس کا ڈاکٹر رام کرشن راؤ ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، ڈاکٹر رام کرشن راؤ وہ کیا کہتا ہے، وہ جب پیغمبر اعظم ہمارے نبی کی جیونی کو پڑھتا ہے تو کس قدر چونکا دینے والی بات وہ کہتا ہے۔ وہ برہمن پروفیسر کہتا ہے محمد دا پروفیٹ، محمد دا ویریئر، محمد دا اسٹیٹس مین، محمد دا اوریٹر۔ وہ برہمن پروفیسر کہتا ہے کہ محمد عربی کی شخصیت کے تہ میں اترنا بہت مشکل ہے۔ جب میں ان کی جیونی کو پڑھتا ہوں، جب میں ان کی جیونی کو پڑھتا ہو تو ایک چیپٹر ختم نہیں ہوتا ہے کہ ان کی خوبیوں کا، ان کے کمالات کا، ان کی فضیلت کا دوسرا چیپٹر سامنے آ جاتا ہے۔ ہم اس کے اسٹڈی میں لگ جاتے ہیں، اس کے مطالعے میں لگ جاتے ہیں، ابھی وہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ تیسرا چیپٹر سامنے آ جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے، چوتھا چیپٹر سامنے آ جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے، پانچواں چیپٹر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ برہمن پروفیسر کہتا ہے ایک دلچسپ منظر ہے، اس سلسلے کا ایک کے بعد ایک خوبی کا چیپٹر سامنے آتا جاتا ہے۔ اب وہ پروفیسر کہتا ہے یہ پیغمبر اعظم ہے، زاہد ہے مصطفیٰ، معلم ہے مصطفیٰ، مسیحا ہے مصطفیٰ، یتیموں کی آبرو ہے مصطفیٰ، بیواؤں کے رکشک ہے مصطفیٰ، غلامی کی زنجیر سے آزادی دلانے والے ہیں مصطفیٰ۔ وہ برہمن پروفیسر کہتا ہے I cannot find any other man in history like محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ جان رحمت کا جواب نہیں پاتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک غیر مسلم نبی کی تعریف کر رہا ہے لیکن ایک بدبخت ہمارے نبی کی شان میں توہین کر رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بدبخت کو جیل کے پیچھے ڈالا جائے۔ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ کافروں نے اپنے جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ ہم محمد کو قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم محمد کا خون بہا سکتے ہیں کہ نہیں۔ جب جاسوسوں نے آ کر کے چھپ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ہمارے نبی وضو کر رہے ہیں، اور وضو جو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گر رہا ہے بلکہ صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو اپنے چلو میں لے کر کے کوئی اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، کوئی اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ جاسوسوں نے جب دیکھا تو نکل کر بھاگ گئے اور جانے کے بعد یہ کہہ دیا کہ تم بھول جاؤ کہ تم محمد کو قتل کر سکو گے، تم محمد کا خون بہا سکو گے۔ ارے اگرچہ ان کے ماننے والے مٹھی بھر ہے لیکن ان کی دیوانگی ایسی ہے، ان کی محبت ایسی ہے، ان کی الفت ایسی ہے، ان کا عشق ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن محمد کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں، محمد کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں ہندوستان کی حکومت سے، اور یہ پوری دنیا کان کھول کر کے سن لے کہ دنیا کا ہر مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے، نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس نے بھی میرے نبی کی شان میں بد زبانی کی ہے اسے فوراً گرفتار کیا جائے، اسے فوراً اریسٹ کیا جائے۔ کتنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں؟ سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔
ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ہندوستان کی حکومت سے کہ اسے فوراً جیل کے اندر ڈالا جائے، اور یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہمارے اسلام، ہمارے قرآن، ہمارے مذہب، ہمارے نبی کے خلاف کوئی ایسی بات نہ ہونی چاہیے جس سے ہمیں پروسٹیج کرنا پڑے۔ اس لیے ہم سب چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے تعلق سے ہم کچھ بھی سننا گوارا نہیں کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی سننا گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو پیارے نبی کی سچی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ جیسے پیارے نبی ہے ویسا دنیا میں نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ پیغام دے کر گئے کہ مسلمان تمام تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کہو اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ لہذا اب آپ کے سامنے میں ایسی عظیم شخصیت کو پیش کر رہا ہوں کہ مقام کیا ہے۔ میری مراد ہے خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی تنظیف رضا صاحب قبلہ، خطیب و امام غوثیہ مسجد، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرآن، اسلام، نبی کی شان، نبی کی عظمت، ہندوستان کا قانون، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ آپ حضرات افراتفری کا ماحول نہ بنائیں۔ سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کفیناک المستہزئین، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے آواز کو بالکل بند رکھیں آپ حضرات، جو جہاں پر موجود ہیں وہ وہیں اپنی جگہ پر آرام سے برقرار رہیں۔ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اس تک ہمارا یہ پیغام سنجیدگی کے ساتھ پہنچتا ہوا نظر آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر علماء کرام کا ایک جمع غفیر جمع ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ قافلہ جس میدان میں اترتا ہے وہ قافلہ اس میدان کو فتح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی مجھ سے قبل آپ حضرات نے ہماری اس کالونی کی ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم منظری صاحب
اور ہماری ہی جماعت کے بہترین عالم دین حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب اور مفتی گل محمد صاحب، دیگر علماء، حفاظ و قراء، آپ حضرات سے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مطالعے کی کچھ جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ میں چاہے کچھ بولوں یا ہماری اس جماعت میں سے کوئی بھی عالم کچھ بھی بولے، تمام کا متفقہ مقصد یہی ہے کہ ہمارے نبی کے لیے ہمارے جسم میں ایک جان ہے، اگر اللہ کروڑوں بھی ایسی جانیں عطا فرما دے تو ہم ایک ایک کر کے ساری جانوں کو قربان کرنے کے لیے اپنے نبی کے نام پر تیار ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بارہ کروں میں۔ حضرات، کچھ لوگوں کو شاید ہے یہ حیرت ہو رہی ہو کہ مجمع الحمدللہ کافی ہے اور آج کے اس پروگرام میں کوئی باہر کا خطیب نہیں، کوئی شاعر نہیں، صرف اور صرف یہ عوام جو نظر آ رہی ہے کسی خطیب یا شاعر کے نام پر نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے نام پر جمع ہوئی ہے۔ کیا کہنا؟ اس پروگرام کا تعلق نہ ہی کسی سیاست سے ہے اور نہ ہی کسی ایک ذات سے تعلق ہے، بلکہ یہ پروگرام جو سجایا گیا ہے وہ نبی کے نام پر سجایا گیا، اور اس عوام خجوری نے یہ ظاہر کر دیا کہ اگر ہمارے علماء کرام نے آج تو اس روڈ پر بلایا ہے، اگر نبی کے لیے کسی میدان کی ضرورت پڑی تو یہ قوم الحمدللہ اترنے کو تیار ہے، اس لیے کہ یہ 1400 سال کی تاریخ رہی ہے۔ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کا بوڑھا ہو یا جوان، بچہ ہو یا خاتون میں سے کوئی، لیکن جب بات آتی ہے نبی کی تو ایک کمزور انسان کے بدن کے اندر بھی بہترین جرأت و استقامت پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے کہ ہماری جان کا تعلق کسی دنیا دار سے نہیں ہے بلکہ ہماری جان کا تعلق مدینے کے تاجدار سے ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے نبی آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ماحصل کیا ہے؟ جو چیز ہمارے قریب ہوتی ہے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو چیز ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں اپنا نبی کہتے ہیں، تو میرے دوستو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار اور کوسا رہا کرتے ہیں،
اس سے کہیں زیادہ اگر میرے نبی کی عزت پہ حرف آئے گا تو الحمدللہ اس سے کہیں زیادہ ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے نبی کے نام پر تیار ہیں۔ یہ تو آج کے یہ ملعون اور وقت کے فرعون یہ کیا جانے میرے نبی کی عظمت کو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم ہیں، کسی بھی ملک کے اندر اتنے مذاہب نہیں، لیکن اس ملک کی یہ تاریخ نہیں ہے کہ ہمیشہ چاہے ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، سبھی لوگوں نے اتفاق و اتحاد کے ساتھ یہاں رہ کر کے زندگی گزاری ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ کچھ ناکھندوں کے بہکاوے میں آ کر کے اس ذات پر اپنی زبان کھولتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے بے جانوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جس نے اپنا قدم اگر پتھر پہ رکھ دیا ہے اللہ نے اس میں جان پیدا فرما دی ہے، جس ذات نے اگر درختوں کو اشارہ کر دیا ہے تو درخت اپنی جڑ سمیت پیغمبر اسلام کی قدموں میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اے نادانو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب ہم کسی مذہب کے کسی دیوی دیوتا، کسی رام اور کرسچن یا کسی بابا کے خلاف جب ہم آواز اپنی زبان نہیں کھولتے ہیں تو نادانو تم اس ذات پر اپنی زبان کھولتے ہو کہ جس کے لیے یہ انڈیا کا ہی 20 کروڑ یا 25 کروڑ مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کا 2 ارب مسلمان اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس سے ہرگز کبھی کوئی بھی ایک مومن کسی حال میں سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ کہتا ہوں کہ ہم تو ان بھائیوں کو بھی بھلائی کی دعوت دیتے ہیں کہ چاہے مذہب سے تعلق کسی سے بھی رکھتا ہو، لیکن جنہوں نے میرے نبی کو پڑھا اور پڑھ کر کے جب سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس نبی کے پیغامات کو جب اپنے چاہنے والوں میں نشر کیا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو ذات اور جو نمونہ حیات مدینے کے تاجدار نے پیش کیا ہے وہ نمونہ حیات آج تک پوری زندگی میں پوری دنیا کے اندر کوئی پیش نہ کر سکا ہے۔ آپ کو پتا ہے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تمہارے پڑوس کے اندر کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور اس ظلم کے خلاف آپ طاقت بھی رکھ رہے ہو کہ اس کو نیچے دبانے کی، اس ظلم کو مٹانے کی، آقا کہتے ہیں اگر آپ نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس مظلوم کی طرف سے یہ گواہی دوں گا، چاہے وہ مظلوم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، میں اس مظلوم کی طرفداری میں آ کر کے یہ گواہی دوں گا کہ اے مولا یہ تیرا بندہ دنیا میں رہ کر کے ظلم کا شکار ہو رہا تھا۔ یہاں پر کیا میرے آقا نے کسی مذہب کی قید لگائی؟ کیا کسی دھرم کی قید لگائی؟ پھر تم کیسے اس نبی کی ذات پر بھونکتے ہو؟ میں کہتا ہوں اے ظالموں، ابھی تمہیں ہسٹری اور تاریخ معلوم نہیں ہے، تمہارے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم اہل ایمان کے پیمانے کو ناپنا چاہتے ہو، لیکن وہ ذات تو ایسی ذات ہے کہ جس نے اسے پڑھا، کلمہ پڑھ کر کے یا تو مسلمان ہوا یا تو وہ اپنی اس حرکت سے باز آیا ہے۔ آپ کو پتا ہے
آج جس کی جانب ہم اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس خاندان کے پاس آج خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں، اسی خاندان سے ایک ساتھ تعلق رکھتی ہے جس کو حضرت شیبہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے اس قدر مجھے نفرت تھی، میں آپ کی گاہے بگاہے آپ کی بے عزتی کیا کرتا تھا، آپ کے خلاف میں زبان کھولا کرتا تھا۔ ایک دن جب کفار مکہ نے پیغمبر اسلام کے خلاف اسے بھڑکایا ہے، اسے جو ہے بار بار اس سے اصرار کیا ہے کہ تو مسلمانوں کے نبی کی گردن لے کر کے آ جا اور ان کو بے عزت کر دے، ہم تجھے مالا مال کر دیں گے، تیرے قدموں میں تاج رکھ دیں گے۔ رب کعبہ کی قسم وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ حضرت شیبہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا تو یہ ارادہ تھا اور عزم مصمم تھا کہ لو لم یبقى من العرب والعجم احد الا اتباع محمد، کہتے ہیں کہ متبعت ابدا۔ حضرت شیبہ کہتے ہیں کہ چاہے عرب ہو یا عجم ہو، کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ اگر محمد عربی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے، کہتے ہیں اگر ایک انسان بن جائے پوری کائنات کے اندر جو ان کا دشمن ہو، شیبہ کہتے ہیں وہ دشمن میں رہوں گا، چاہے پوری کائنات کے انسان محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہو جائے، لیکن میں ان کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میرے دل کے اندر اس قدر ان سے نفرت بھری ہوئی ہے، اس قدر ان سے مدورت بھری ہوئی ہے، اس قدر ان سے عداوت بھری ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں متبعتہ ابدا، میں ان کی اتباع کبھی نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیے تو صحیح، حضرت شیبہ کہتے ہیں کہ میں اسی ارادے سے تلوار کو لے کر کے پیغمبر اسلام کے دیار میں پہنچتا ہوں، کہتے ہیں فرفعت سیفی، میں نے اپنی تلوار کو بلند کر لیا ہے۔ حضرت شیبہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی تلوار کو بلند کیا ہے، میرے دل میں چل رہا تھا کہ آج اس مدینے کے تاجدار کی، آج جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے، آج جس کی تعریف جو ہے بڑے بڑے بادشاہ کرتے ہیں، بڑے بڑے ملائکہ کرتے ہیں، بڑے بڑے انبیاء کرام نے کی ہے، ان کے صحابہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا حضرت مولانا غلام ربانی صاحب سے، یہ کتاب الشروط بخاری کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ کرام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام اپنے لعاب کو جب تھوکا کرتے تھے، کہتے ہیں واللہ ان ترحم النبی نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، کہتے ہیں آقا کریم جب تھوکا کرتے تھے تو وہ آپ کا تھوک، آپ کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرا کرتا تھا، بلکہ صحابہ آگے بڑھتے تھے، اپنے ہتھیلیوں پہ لے کر کے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے۔ صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمَرَا، جب آپ آواز ایک کو دیتے تھے سارے صحابہ حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا، حضرت صدیق اکبر سے لے کر کے حضرت ابو دردہ تک تمام صحابہ یہ اعلان کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام کی غلامی کا پٹا جب سے گلے میں ڈالا ہو، ہمیں زندگی جینے میں ہی مزہ نہیں آتا ہو، بلکہ نبی کے نام پر مر مٹنے میں بھی ہمیں مزہ حاصل ہوا کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے زندگی جینا، صحابہ کہتے ہیں، ایک منٹ، صحابہ کہتے ہیں صرف جینے میں مزہ نہیں آتا بلکہ ان کے نام پر تو جان دینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ آج جو ٹھاٹے مارتا ہوئے یہ مجمع دکھ رہا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن اس انداز میں آپ نے کبھی حاضر ہوتے ہوئے بچوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ آ گئی ہے نبی کی عزت کی، رب کعبہ کی قسم، جب بات نبی کی عزت کی آتی ہے تو چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو، سارے لوگ اپنے نبی کے صحابہ کے طریقے زندگی پر عمل کرتے ہوئے اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر! آخری بات کہہ دوں، میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ حضرت شیبہ کہتے ہیں
فرفعت سیفی، میں نے اپنی تلوار کو نکال لیا نبی کی گردن اڑانے کے لیے۔ یہ ظالم تو اپنی پوجا گاہ سے نکل کر کے آتے ہیں اور چند سرفروں کو اکٹھا کر کے میرے نبی کے نام پر بھونکتے ہیں۔ اے ظالموں، تمہارے بھونکنے سے کیا ہوگا؟ میرے نبی کی عزت کا تحفظ تو رب نے خود ارشاد فرما دیا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اے حبیب، جب جب آپ کا کوئی استہزاء کرے گا، آپ کا مذاق بنائے گا، آپ کی شان میں لفظائی کرے گا، دنیا والے آپ کی طرفداری میں، آپ کی حمایت میں کھڑے ہو یا نہ ہو، لیکن تیرا پروردگار تیری حمایت کے لیے، تیری نصرت کے لیے، اس کی زبان پہ لگام لگانے کے لیے اللہ رب العالمین ضرور اس کے لیے تیار۔ جب رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس کے لیے کافی ہیں، تو ہم تو رب کے بندے ہیں نا، اور رب نے ہمیں بندہ بھی اپنے حبیب کے صدقے میں بنایا ہے۔ کہتے ہیں حضرت شیبہ نے تلوار کو نکالا، تلوار کو نکالنے کے بعد آقا کریم کی نظر پڑ گئی حضرت شیبہ کے چہرے پر، اور پھر ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ نبی کے چشمان کرم پڑ جائے کسی پر اور وہ کلمہ پڑے بغیر رہ جائے؟ کہتے ہیں آقا نے نظر ڈالی فمسح علی صدری، کہتے ہیں کہ آقا نے جیسی ہی نظر ڈالی اور مجھ سے کہا ادنو منی یا شیبہ، اے شیبہ میرے قریب آ جا۔ وہ تو دشمن تھا، تلوار لے کر کے آیا تھا نبی کی گردن کو اڑانے کے لیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ادنو منی یا شیبہ، اے شیبہ میرے قریب آ۔ شیبہ قریب آئے ہیں، کہتے فمسح علی صدری، کہتے آقا کریم نے میرے سینے پر اپنا دست کرم رکھا ہے، کرے دست کرم رکھنا تھا۔ حضرت شیبہ کہتے ہیں کہ میرا کفر ایمان میں تبدیل ہوتا گیا، ایمان میں تبدیل ہوتا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ تلوار کا رخ بدل گیا، تلوار لے کر تو گیا تھا، اس کی دھاریں تو مدینے کے تاجدار کی طرف نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی دست کرم پیغمبر اسلام کا حضرت شیبہ کے سینے پر پہنچا ہے، تلوار کا رخ بدل گیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ رب کعبہ کی قسم، آج تک تو میں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، آج تک تو میں ان کی گردن اڑانے کے انتظار میں رہا کرتا تھا، لیکن اب ان کا دست کرم جب میرے سینے پر آ گیا ہے تو پورے مکے کے اندر کسی کے اندر اتنی طاقت رہی ہے تو مدینے کے تاجدار کے اوپر اپنی آنکھوں کو اٹھا کر کے دیکھ لے۔ انہوں نے اعلان کیا اگر کسی کو اپنی بیوی بیوہ کرنی ہے، اگر بچوں کو یتیم کرنا ہے تو پیغمبر اسلام کے سامنے آ جانا، ورنہ یہ انجام ہوگا کہ جو انجام ابو جہل کا ہوا، عتبہ کا ہوا، شیبہ کا ہوا، جتنے بھی دشمنان رسول ہیں جن کا جیسا انجام ہوا، آج بھی اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو رب کعبہ کی قسم ہم بھی اسے وقت کا فرعون سمجھ کر کے اسے فی النار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آخر میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ الحمدللہ جو ٹھاٹے مارتا ہوا یہاں پر مجمع اکٹھا ہوا ہے، دیکھیے یہ مجمع کوئی بھی بس اسی علاقے تک اس کو محدود نہ سمجھے، بلکہ یہ تو کالونی کا معاملہ ہے۔ اگر پوری انڈیا لیول پہ بھی
اگر یہ کام کیا جائے گا تو یہ تو ابھی مردوں کی جماعت نظر آ رہی ہے، ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی وہ جذبہ رکھتی ہیں، اگر بات نبی کے ناموس کی آئے گی تو ہماری خواتین بھی نبی کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخر میں یہ نعرہ لگا لو کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو صرف اور صرف اس پروگرام کے ذریعے سے مقصد تھا بس آپ کو بیدار کرنا۔ تو آپ حضرات بیدار ہو گئے؟ بالکل بیدار ہیں۔ تو ہم لوگ اصل میں ہمارے بزرگوں کا یہ طور طریقہ رہا ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہم اس جگہ سے وفا کر کے رہتے ہیں، ہم اپنے ہندوستان سے بے پناہ پیار رکھتے ہیں اور کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بس ہماری جو قوم رکی ہوئی ہے ظالموں کی لت کشائی پر، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز ملک ہندوستان کے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری سینٹرل گورنمنٹ، انڈیا کی ہماری حکومت، ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ تمام علماء کرام اور یہ ہماری عوام، اور اس عوام کے پیچھے یوں سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کے پیچھے ہزاروں ہزار آدمی ہے، لاکھوں آدمی ایک آواز پر اس نام کے ذریعے سے جمع ہو سکتا ہے۔ تو ہم تمام متفقہ طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں ہماری حکومت سے کہ جو بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا کرے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اس کا ایسا انجام ہو تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی بھی اگر لت کشائی کرے میرے نبی کی شان میں تو اسے اس کا انجام دیکھ کر کے اس کے سینے کے اندر خوف پیدا ہو جائے، اور ایسا ایک قانون بنا دیا جائے کہ جس قانون کے ذریعے سے، اس قانون کے ذریعے سے نبی کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا اس کو اسی قانون کے تحت سزا دی جائے گی، تاکہ انڈیا کا جو مسلمان ہے وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے ہمارے ملک کے حالات خراب ہو۔ ہم حالات خراب کرنے والے نہیں، بلکہ ہم اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، اس کی سرحدوں سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے چپے چپے سے محبت کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہماری حکومت